سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے یوم سیاہ منا کر دنیا کو یہ واضح پیغام دیا کہ وہ اپنے مادر وطن پر غیر قانونی بھارتی قبضے کو مسترد کرتے ہیں اور اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بھارتی فوجیوں نے 27 اکتوبر 1947 کو تقسیم برصغیر کے فارمولے کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں کشمیر پر حملہ کر کے کشمیری عوام کی امنگوں کے برعکس اس پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا تھا۔ یوم سیاہ کے سلسلے میں مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کی گئی، جبکہ لال چوک کی طرف حریت کانفرنس کے مارچ کو روکنے کے لیے پوری ریاست کو فوجی قلعے میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ مقبوضہ علاقے میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی طرف عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانے کے لیے مختلف ملکوں کے دارالحکومتوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی۔ جموں کشمیر پر بھارت کے مسلسل غیر قانونی قبضے کے خلاف پاسبان حریت کے زیر اہتمام آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں برہان مظفر وانی چوک سے ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ یوم سیاہ ریلی میں شریک مظاہرین سیاہ پٹیاں باندھ کر اور کالے جھنڈے لہرا کر احتجاج کر رہے تھے۔ مظاہرین نے بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ یوم سیاہ کے حوالے سے کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے زیر اہتمام پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کے شرکاء نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر جاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں بند کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائیں۔ یوم سیاہ کے موقع پہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے فرینڈز آف کشمیر کے زیر اہتمام ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ آسٹریلوی ارکان پارلیمنٹ نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے جو اقوام متحدہ کے چارٹر میں درج کشمیریوں کا ناقابل تنسیق حق ہے۔ یہ آواز آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں پاکستانی قونصلیٹ جنرل کی جانب سے 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے منعقدہ ایک سیمینار میں اٹھائی گئی۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ کے ایک کالج سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے انجینئرنگ کے 3 طلباء کو سوشل میڈیا پر پاکستانی کرکٹ کھلاڑیوں کی تعریف کرنے پر معطل کر دیا گیا۔ ادھر پولیس نے مختلف علاقوں سے 1 درجن سے زائد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے سانبا، ڈوڈا اور جموں خطے کے دیگر علاقوں سے T20 ورلڈ کپ کرکٹ میچ میں بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی فتح پر خوشی منانے پر 12 کے قریب نوجوانوں کو گھروں پر چھاپوں کے دوران گرفتار کر لیا۔ ادھر بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے مقبوضہ وادی کے مختلف علاقوں میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ NIA اہلکار مکینوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ بھارت کے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI نے ایک آبدوز منصوبے سے متعلق خفیہ معلومات فاش کرنے کے الزام میں بحریہ کے ایک حاضر سروس کمانڈر سمیت 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار 5 افراد کو عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔